مان زمین میں عروج کو پہنچے، طاقتور ہوں تو وہ نماز قائم کریں گے، یعنی لوگوں کو اللہ کے آگے جھکائیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ ایک اسلامی حکومت کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ تکلیف، دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گیاہ جگہ پر لے آئے تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ نماز میں غفلت، کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی ان کو نمازوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا۔ سورۃ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز بتایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے۔ ایسے لوگ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ حالت امن ہو یا حالت خوف، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر عین میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور پھر خاص خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے، یعنی صلاۃ توبہ۔ خسوف ہو یا کسوف، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن، تو مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، طوفان باد و باران ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، فاقے کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے، پھر گھر پلٹتے، بارش نہ ہوتی تو بھی نماز ادا کرتے۔ گویا ہر غم، دکھ اور تکلیف کے موقع پر نماز۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف کرنے کے لیے گھنٹوں خود کو وقف کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز ان پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ حیات طیبہ کے آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی۔ وفات مبارک سے چند یوم قبل تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی کی حالت طاری تھی۔ عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ کیا؟ نماز۔ عرض کیا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں پھر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ وفات مبارک سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں نماز نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا، یعنی ایک طرف حقوق اللہ
اور دوسری طرف حقوق العباد، بندوں میں سے سب سے زیادہ محروم مخلوق غلام۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے۔ نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے رہے ہو۔ ایک حدیث مبارک میں کچھ یوں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پڑھی، کیا اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا جن کی پابندی ضروری تھی، سنت کے مطابق تھی یا نہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے۔ جو مسائل آگے بیان کیے جائیں گے وہ کسی خاص فقہی مسلک کو سامنے رکھ کر نہیں، اور نہ ہی کسی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے، بلکہ پیش نظر صحابہ کرام کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا کر کہا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے۔ یعنی اگر رکوع سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوا مکمل طور پر تو وہ نماز پھر نماز نہیں، ایک مذاق ہے نماز کا۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا، کیونکہ آپ نے کبھی نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھے تھے۔ ایسے کاموں سے کیوں اتنی شدت سے روکا گیا؟ کیونکہ اس سے دین بوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ایک رو میں آ کے کرتا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کے کل ایک پورا وہ طریقہ بن جائے گا اور لوگ اس کو اپنے لیے لازم قرار دے دیں گے اور بلا وجہ دین کو بھاری کر لیں گے۔ ایک اور صحابی حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران حاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا، اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے۔ یعنی جمعے کے خطبے کا بھی ایک خاص سٹائل ہونا چاہیے، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ انگلی سے زیادہ آپ خطبے کے دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ آج آپ دیکھیے اس سنت کی جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ دین سے ہی بھاگنا شروع ہو گئے، کیونکہ بتانے والوں کا انداز اور سٹائل اور بیٹھنا اور گفتگو کرنا یہ سب کچھ دین کے یا حق میں جاتا ہے یا خلاف جاتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہم سب کا مذہب ہے، اور اسی جذبے کے تحت یہ احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے مذکورہ بالا طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کو ہم فروعی، اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں، وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بہت عام ہو گیا ہے کہ جو تو قرآن میں لکھا ہے یا جو فرض کے درجے میں ہے وہ تو ہم کر لیں، اور سنت وہ تو معمولی چیز ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے سعودی عرب میں لوگ ایسا نہیں کرتے اور فلاں ملک کے لوگ ایسا نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے نہ سعودی عرب کے لوگ کوئی مثال ہے اور نہ کسی اور ملک کے۔ ہمارے لیے تو مثال 1400 سال پیچھے جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر اگر کوئی شخص وہ تمام ایکشنز کرے جو نماز کے ہوتے ہیں تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ کسی بھی عمل کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی،
جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی، بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یعنی ہجرت جیسا بڑا نیکی کا کام بھی زیادہ فائدہ مند نہیں اگر اللہ کے لیے نہ ہو. فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے. دکھاوے کی نماز. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا شرک خفی یعنی خفیہ شرک جس کو پروناؤنس نہ کیا جائے لیکن وہ دل میں چھپاؤ، یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے. یعنی تنہائی میں نماز پڑھے تو چھوٹی سی پڑھ لے، کل ہو اللہ پڑھ کے ختم کر دے، اور اگر لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو صرف اس لیے لمبی کر دے کہ لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کے نزدیک میں بہت نیک کہلاؤں گا. اسے شرک بھی کہا گیا، یعنی شرک خفی، اور اسے دجال کے فتنے سے زیادہ بدترین چیز قرار دیا گیا. اور یہ بندوں کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ کو بھی. منافقین کی ایک صفت ہم نے قرآن پاک میں پڑھی تھی کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی اپنے ساتھ والوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے نا، کہ وہ سمجھیں گے کہ میں اتنا اچھا نمازی ہوں جبکہ ہوں نہیں، تنہائی میں پڑھوں تو کچھ اور پڑھتا ہوں. وما یخدعون الا انفسهم، ایسے لوگ محض اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے. تو جیسی ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں ویسی اگر سب کے سامنے پڑھ لیں گے تو کوئی ہم کو نہیں مارے گا. ہو سکتا ہے کوئی نوٹس بھی نہ کر رہا ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ سب اپنے کام چھوڑ کے صرف یہ دیکھے کہ اس کی نماز کتنی لمبی اور چھوٹی. یہ محض شیطان کا خیال ہوتا ہے جو ہمارے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے. دکھاوے کی نماز شرک ہے. ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك رواہ احمد. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. نماز کی فرضیت. نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی شہادت، گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4 حج کرنا. نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ہجرت سے قبل 2 رکعت اور ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوئی. یعنی نماز کی فرضیت کیسے ہوئی؟ مکہ میں کیسے تھی؟ ہجرت سے قبل 2 فرض اور بعد میں 4 ہو گئے اور فجر 2 ہی رہی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فرض اللہ الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضر و سفر، حضر کہتے ہیں حاضر ہونا، گھر میں رہنا، دونوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض کی. بعد میں سفر کی نماز 2 رکعت برقرار رکھی گئی
اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نماز کی فضیلت. روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلك یبقی من درنہ قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یاد رکھیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی چلی جاتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اس میں کیا چیز آتی ہے؟ مثلا آپ کے ہاتھوں کو ڈسٹ اور چھوٹی موٹی گندگی لگ جاتی ہے کام کرتے ہوئے، جب آپ پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ڈسٹ خود بخود بہہ جاتی. کچھ چکنائی وغیرہ کے داغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پانی سے نہیں دھلتے، اس کے لیے آپ کو صابن استعمال کرنا پڑتا ہے. کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں پینٹ وغیرہ کے کہ جو صرف پانی اور صابن سے نہیں دھلتے، ان کے لیے آپ کو مخصوص قسم کا سولوشن استعمال کرنا ہوتا ہے جو ان دھبوں کو دور کر دے. اسی طرح روحانی نجاستیں اور گناہ، ان کی بھی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو خود بخود نیکیوں سے مٹتی چلی جاتی ہیں. کچھ کے لیے عبادات کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے داغ بہت سخت ہیں اور ان کے لیے خصوصی عمل توبہ استغفار، ان گناہوں کا کفارہ اور مداوع ضروری ہوتا ہے. جب تک ان پہ مثلاً حد جاری نہ ہو جائے یا کفارہ نہ دے دیا جائے یا بطور خاص اس کی توبہ اور اصلاح نہ کر لی جائے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. تو اسی لیے اس حدیث کا یہ جو معنی کیا گیا ہے یمحو اللہ بہا الخطایا، تو خطایا سے مراد کیا ہے؟ عام چھوٹے موٹے گناہ جو انسان ہونے کے ناطے بھول چوک کر اچانک انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں. آپ منہ سے کچھ کہنے چلے تھے، کچھ اور کہہ بیٹھے، آپ کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، اچانک ہی کچھ ہو گیا، پھر احساس ہوتا ہے، پھر آپ دوبارہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ بھی بھول جاتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہے کہ جو چیزیں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے انسان سے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مختلف عبادات کے ذریعے دھوتا رہتا ہے. نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاة یا بنی آدم قوموا الى نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها رواہ الطبرانی فی الاوسط. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے. یعنی انسان کے گناہ انسان کے لیے جہنم کی آگ تیار کرتے ہیں، لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے آگ بجھ جاتی. 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ان عمر بن ورۃ الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء رواہ ابن حبان. حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں یعنی تراویح بھی پڑھوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں.
اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. یعنی فرائض کا پورا کرنے والا بلند درجے رکھتا ہے، الا یہ کہ وہ بندوں کے حقوق میں ایسی کمی کرے کہ جس سے اس کے فرائض کا اجر بھی ختم ہو جائے. رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے. ان بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ ابو داود والترمذی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری دے دو. یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ حشر کے میدان میں بہت اندھیرا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس نور ہوگا، کچھ کے پاس ہوگا پھر چھین لیا جائے گا منافقوں سے. اور یہ نور کون سا نور ہوگا؟ انسان کے اپنے اعمال کا. اور اس نور کو بڑھانے والی چیز نماز ہے، اور خصوصاً رات کے اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے. عورتوں کے لیے گھر میں ہی یہ نماز پڑھنے کا اجر ہے، اور اگر وہ مسجد نہیں بھی جا پاتی تو انشاءاللہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی صورت میں وہ اس اجر سے محروم نہیں رہیں گی. نور کی وہ دعا بھی سکھائی گئی نا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے. کہ حشر کے میدان میں یہ دعا مانگیں گے اہل ایمان اس پریشانی سے کہ کہیں ان کا نور ان سے چھین نہ لیا جائے. مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے. وعن سلمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تودأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، رواہ الطبرانی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور عزت کا مقام دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم کی جو بات آتی ہے، کریم عزت والا. نماز کی اہمیت. بے نماز کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف، رواه ابن حبان. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا سبب ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات. نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. یہاں پر نماز کی حفاظت کا ذکر ہے، پابندی وقت بھی مراد ہے، رکوع اور سجود وغیرہ کی حفاظت بھی، اپنے دل اور خیالات کی حفاظت بھی، طہارت کی حفاظت بھی. تو ایسی نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بھی حفاظت فرمائیں گے، اور قیامت کے دن اس کے لیے یہ نماز سراسر فائدے کا سبب ہوگی. اور اگر نہیں تو ایسا شخص فرعون، قارون جو مال کی محبت میں گرفتار تھا، کیونکہ عموماً انسان نمازوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتا؟ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر. فرعون حکومت اور جاہ و مال کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. حامان جو اس کا مشیر تھا، جو فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسی کے دین پر تھا اور اسی کا مددگار اور وزیر تھا. آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی باس کی یا کسی بڑے کی اس کا کام کرتے کرتے یا اس کی خوشامد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا یہ حق بھول جاتے ہیں. اور اسی طرح ابی ابن خلف اسلام دشمنوں میں سے تھا، یعنی ایسا شخص جو نماز کی حفاظت نہ کرے پھر اسے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہونے کی بجائے ایسے مجرموں کے ساتھ رکھا جائے گا.
اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے، یعنی نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا اس کو ایک طرف یا دوسری طرف لے آتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مثلاً ایک شخص مسلمان ہے، اسلام کی حفاظت میں ہے، یہ حفاظت جو ہے یہ نماز کے ساتھ ہے، یا یوں کہیے کہ نماز ہی کی یہ باؤنڈری۔ جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اس عہد کو توڑتا ہے تو وہ کٹ جاتی ہے ڈور جس سے وہ محفوظ تھا، اور اس کے بعد وہ اسلام کی حدوں سے نکل کر کفر کے قریب ہو جاتا ہے یا اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ 10 برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھانی چاہیے، یعنی سختی کی جا سکتی ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع، رواہ ابو داود۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ 10 سال کی عمر تک بچے کی عادتیں پختہ ہو جاتی، اگر اس عمر میں والدین کچھ محنت کر لیں، تکلیف کر لیں تو باقی زندگی میں پھر آسانی ہو جائے گی، کیونکہ والدین سے پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ ہم سمجھتے ایمان اور آگ، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہمیں آگ کیوں چھوئے گی؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی سے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی اسلامی خطوط پر تربیت کرو تاکہ وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کر سکیں۔ اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے پوچھو گی۔ بہرحال یہاں 7 برس کی عمر سے نماز کی ابتدا کا حکم ہے، اس سے پہلے بچوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر خود شوق سے کچھ کرتے ہیں، مثلاً ماں نماز پڑھی، ساتھ آ کے سجدے کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن 7 سال سے پہلے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی کہ 7 سال ہی، کیونکہ اس وقت تک بچہ اپنے کام بہت سے خود کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اہل ہو جاتا ہے۔ 7 سال کے کم عمر بچے کو مثلا 6 سال میں آپ کو ہاتھ بھی دھلانے ہیں، آپ کو منہ بھی دھلانا ہے، تو ماؤں کے لیے بہت تکلیف ہو جاتی۔ لیکن عام طور پر 7 سال کا بچہ اپنے یہ کام خود کو واش کر سکتا ہے، خود کو صاف کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، تو 7 سال کی عمر میں ابتدا کی جائے اور 3 سال تک نرمی سے اسے نماز کا عادی بنایا جائے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو پابندی شروع کرا دی جائے، اور اب اگر پابندی نہ کرے تو سختی کی جائے۔ لیکن انشاءاللہ جو 7 سال سے ابتدا کرا دے گا اس کو 10 سال میں سختی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس میں آپ پھر تدریج سے کام لے سکتے ہیں۔ مثلا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جو 7ویں سال کی جو برتھ ڈے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کیک کھلانے کی بجائے بٹھا کے یہ بتایا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور آج سے تم 7 سال کے ہو گئے ہو اور ہم سب مل کر مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو، بلکہ ہم پڑھیں گے، اور ساتھ کھڑے ہو کر وضو کروایا، ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اس سے بچے کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوئی۔ نماز سے پہلے وضو ایک مشکل کام ہوتا ہے، جو وہ مرحلہ پار کر جائے اس کے لیے اگلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو مائیں اگر وضو کرتے وقت تھوڑا سا وقت 5-7 منٹ لگائیں اور ساتھ وضو کرائیں، اس سے وضو کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، کہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے کپڑے تو نہیں بھگو رہے یا باتھ روم تو نہیں بھگو رہے، کیونکہ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے اب تک کہ بچے تو کیا
بڑے بڑے میچور لوگ جب کسی واش روم سے نکلتے ہیں تو سارا واش روم یوں لگتا ہے جیسے کوئی نہا کے نکلا ہو یہاں سے. کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اس قدر پانی گرانے کی کہ جو سنک سے باہر زمین پر بھی پورا پھیل جائے اور کپڑے بھی اور سب کچھ گندا کرے، اس کی آخر کیا وجہ ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو نہاتے تو نہیں ہیں، لیکن منظر باتھ روم میں نہانے کا ہی نظر آتا ہے. خیر، اب دیکھیں کہ بچوں کو جب وضو کرائیں تو اس وقت بھی انہیں بتائیں کہ پانی بہت نہیں استعمال کرنا اور کس طریقے سے وہ کریں گے. انشاءاللہ اس کا طریقہ آگے پورا آئے گا، آپ اپنا سب چیک کر لیجئے، بچوں کا بھی کر لیجئے. پھر اس کے بعد یہ کہ ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ تنہا نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، مشکل لگتی ہے. جب ساتھ ماں ہوتی ہے تو بچے کو بہت ڈھارس ہوتی اور آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک آدھ مہینہ آپ صرف ایک ہی نماز پڑھائیں، پھر اس کے بعد عصر کی ساتھ شروع کر لیں، پھر ظہر کی کر لیں. ظہر میں اگر صرف فرض بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. پھر اسی طرح عشاء پر لے آئیں، پھر فجر پر. 10 سال کی عمر تک اگر وہ اپنی مرضی سے فجر اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن 10 سال کے بعد پھر فجر سورج نکلنے سے پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ سنت کی رغبت بھی. فجر کی تو سنت خیر پڑھی ہی جائے گی، لیکن باقی نمازوں میں آہستہ آہستہ رغبت، حتیٰ کہ جب بالغ ہوں 12 سال 13 14 مختلف بچوں کی مختلف بلوغت کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت پھر ان کو دین کی ایسی باتیں ساتھ پڑھائیں کہ جس سے ان کے دل میں سنت پڑھنے کی، نفل پڑھنے کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ نماز سے بھاگے نہیں بلکہ نماز سے محبت کرے، ایسی ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اٹھو بلال نماز قائم کرو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، کہ نماز ایک خوشی کی خبر بن جائے نہ کہ ایک پریشانی کی. اور اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اگر کوئی بچہ محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود نہ پڑھنے کی طرف آئے تو پھر خصوصی طور پر دعا مانگے، نفل حاجت کے پڑھ کر خصوصی دعا بچے کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کام آسان کر دے اور اس کے دل میں یہ محبت پیدا کر دے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو نماز کا عادی کر دیں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہے کہ ہر نماز میں جب وہ پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی ہر نماز کے اندر وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھ کو معاف کر دے اور میرے والدین کو کر دے. مفت کی دعائیں ملتی جائیں گی ساری زندگی. دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے سے بچے دعائیں کریں گے، ورنہ الگ سے کس کو یاد رہتا ہے کہ وہ دعا کرے. اور ایسے ہی بچے پھر ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتے ہیں. صرف نماز عصر کا فوت ہونا ایسا ہے جیسے کسی کا مال اور اہل و عیال لٹ جائے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا. صرف نماز عصر قضا کرنا ایسا ہے گویا کسی کا گھر گر جائے، بال بچے سب مر جائیں اس میں اور پورا مال بھی تباہ ہو جائے، یا گھر والوں سمیت گھر کو آگ لگ جائے اور ہر چیز راکھ ہو جائے. ایسا حادثہ اگر کہیں ہو جائے تو انسان دنوں یاد رکھتا ہے، لیکن نماز قضا کر کے کتنا دکھ اور تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہم سب اپنے دلوں سے پوچھ سکتے ہیں. یہ نقصان دنیا میں نظر نہیں آتا اس لیے دکھ بھی نہیں ہوتا، آخرت کے دن یہ نقصان نظر آئے گا اور تلافی کی کوئی صورت نہ ہوگی، کوئی موقع نہ ہوگا. اچھا، یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کوئی ایسی کھیل مذاق کی بات نہیں ہے کہ ایسے ڈرا رہے. نماز سے غفلت کی سزا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھا کرتے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سمرہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا وہ اپنا خواب بیان کرتا، یعنی اللہ کے اذن سے لوگ اپنا خواب بیان کرتے. ایک دن صبح کے وقت ایسا ہوا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات کو میرے پاس 2 فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام. دونوں نے مجھ کو اٹھایا اور کہنے لگے چلو. میں ان کے ساتھ چلا. ایک آدمی کے پاس پہنچے جو کروٹ پر لیٹا ہے، یعنی پہلو پہ لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص جو ایک فرشتہ ہے پتھر لیے ہوئے اس کے سر پہ کھڑا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟
جھک کر پتھر سے اس کا سر کچل ڈالتا ہے، یعنی کھڑا آدمی جھک کر پتھر سے سر کچلتا ہے اور پتھر ڈھلک کر ادھر آ جاتا ہے، یعنی جب وہ پھینکتا ہے سر کچل کر پتھر دوسری طرف چلا جاتا ہے. وہ شخص پتھر کو سنبھالنے کے لیے جاتا ہے، دوسری طرف جا کے پتھر اٹھاتا ہے، اور جب پتھر لے کر آتا ہے تو اس لیٹے ہوئے شخص کا سر جڑ کر جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو چکا ہوتا ہے. پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچلتا ہے. ایسا ہی پھر برابر ہوتا رہتا ہے کہ مارا جاتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، جب تک پتھر کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے سر پھر درست ہو جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے. یہ بار بار سر کا درست ہونا اور بار بار مارا جانا یہ دراصل عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہے. میں نے کہا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلو، یعنی ابھی نہیں پوچھو. ہم پھر چل پڑے اور ایک شخص پر پہنچے جو سیدھا لیٹا ہوا ہے، چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک اور شخص لوہے کی سنی لیے ہوئے کھڑا ہے، یعنی لوہے کا ایک ہیمر سا. وہ کیا کرتا ہے، اس کے منہ کے ایک طرف جا کر اس کا گلپڑا گدی تک پھاڑ ڈالتا ہے، یعنی منہ کے اندر سے، اور نتنے اور آنکھ کو بھی اسی طرح گدی تک چیر دیتا ہے، نتنے کو بھی، آنکھ کو بھی، منہ کو بھی. پھر منہ کی دوسری طرف جا کر بھی ایسا ہی کرتا ہے، اور جب ایک طرف کا چیرتا ہے تو دوسری طرف جا کر بھی ایسا ہی کرتا ہے، اور جب ایک طرف چیر چکا ہوتا ہے تو دوسری طرف بالکل درست ہو چکی، پہلے ایک طرف پھر دوسری طرف، اتنے میں پہلا درست ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح اس کو چیرتا ہے، پھر وہ درست ہو جاتا ہے. ایسا ہی برابر ہو رہا ہے. میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلو چلو، یعنی ابھی آگے چلتے ہیں، ابھی نہ پوچھو. خیر پھر ہم تینوں چلے، ایک گڑھے پر پہنچے جو تندور کی طرح تھا. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس تندور میں غل اور شور ہو رہا تھا. ہم نے جو جھانک کر دیکھا تو اس میں مرد اور عورتیں ہیں لیکن سب ننگے، اور جب ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ ان پر آتی ہے تو چلاتے ہیں. میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا چلو، یعنی ابھی آگے چلتے ہیں. خیر پھر ہم تینوں چلے اور ایک ندی پر پہنچے. سمرہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی، ندی کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، اور ایک شخص اس ندی میں تیر رہا تھا. ندی کے کنارے ایک اور شخص کھڑا تھا جس نے اپنے سامنے بہت سے پتھر اکٹھے کر رکھے تھے. یہ شخص جو ندی میں تیر رہا تھا تیرتے تیرتے اس کنارے والے شخص کے پاس آتا اور اپنا منہ کھول دیتا. وہ اس کے منہ میں ایک پتھر دے دیتا، پھر ندی میں چل دیتا، پھر لوٹ کر آتا تو کنارے والا شخص ایک اور پتھر اس کے منہ میں دے دیتا. غرض جب وہ لوٹ کر آتا یہی ہوتا. میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلو 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 چلتے ہیں. خیر پھر ہم تینوں چلتے چلتے ایک نہایت بدصورت بدشکل مرد کے پاس پہنچے، بہت ہی بدصورت جو تم نے کبھی بھی دیکھا ہو. وہ کیا کر رہا تھا؟ آگ سلگا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا. میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں. پھر ہم تینوں چلے. چلتے چلتے ایک بہت گھنے سبز باغیچے پر پہنچے. اس میں ہمہ قسم کے پھول تھے، یعنی ہر طرح کے پھول تھے. اس کے بیچوں بیچ ایک لمبے قد کا آدمی تھا، اتنا لمبا کہ مجھ کو اس کا سر دیکھنا مشکل ہو گیا، اور اس کے گرد بہت سے لڑکے جمع ہیں. اتنے لڑکے میں نے کبھی نہیں دیکھے. میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ لمبا شخص کون ہے اور یہ لڑکے کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں، ابھی نہ پوچھو. خیر پھر ہم تینوں چلے اور ایک بڑے باغ پر پہنچے. ایسا بڑا باغ اور عمدہ باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا. میرے ساتھ والے فرشتوں نے مجھ سے کہا اس باغ میں ایک درخت تھا، اس پر چڑھ جا. ہم تینوں اس پہ چڑھ گئے اور جاتے جاتے ایک شہر پر پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا. ہم نے اس شہر کے دروازے پر آ کر دروازے کو کھلوایا، دروازہ کھولا گیا. ہم اس کے اندر گئے. وہاں ہم کو ایسے آدمی ملے کہ ان کا آدھا دھڑ تو نہایت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت جو کبھی تم نے دیکھا ہو، اور آدھا بدصورت. میرے ساتھ والے فرشتوں نے ان سے کہا جاؤ اس ندی میں گر پڑو، غوطہ لگاؤ. وہاں ایک اور ندی دکھائی دی جو چوڑائی میں بہ رہی تھی. اس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا. غرض یہ آدمی اس ندی میں کود پڑے. پھر جو لوٹ کر ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی.
ان کا پورا جسم خوبصورت ہو گیا. اب میرے ساتھ والے فرشتے کہنے لگے یہ شہر جنت العدن ہے. قرآن پاک میں آتا نا جنات و عدن، ہمیشہ رہنے والا باغ، ایور گرین، اور یہی تمہارا مقام ہے. میری آنکھ جو اوپر اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں ایک محل ہے سفید ابر کی طرح، یعنی بادل کی طرح. ان فرشتوں نے کہا یہ تمہارا گھر ہے. میں نے کہا اللہ تم کو برکت دے، مجھ کو چھوڑو میں اپنے گھر میں جاؤں. انہوں نے کہا نہیں، ابھی تم اس گھر میں نہیں جا سکتے، لیکن بعد میں تم اس میں داخل ہوگے. میں نے کہا اچھا خیر. اس رات کو میں نے جو عجیب عجیب باتیں دیکھی تو ان کی حقیقت بیان کرو. انہوں نے کہا ہاں، اب ہم تم سے ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں. پہلا شخص جو تم نے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا. فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا اور وہ سویا رہتا. یعنی ایک ہی شخص کے دو عیب تھے. نمبر ایک، قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا، یعنی پھر ویسا ہی ہو گیا جیسے اس نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہ تھا. اور دوسرا قصور، فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا اور وہ سویا رہتا، جیسے فجر کے وقت نہ اٹھنا خاص طور پر. وہ شخص جس کے گل پڑے اور نتنے اور آنکھیں گدی تک چیر رہے تھے، وہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ صبح کو گھر سے نکلتے ہی ایک جھوٹی خبر تراشتا، لوگوں سے کہتا، یعنی پھر بیان کرتا. وہ خبر سارے جہان میں پھیل جاتی. یعنی مشغلے کے طور پر کیا اس نے کام اپنا رکھا تھا؟ جھوٹی خبر گھڑنا اور اس کو پھیلا دینا، اور وہ سارے جہان میں پھیل جاتی. اور ننگے مرد اور عورت جو تم نے تندور میں دیکھے، وہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیاں ہیں. یعنی وہ مرد اور عورت جن کے ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز تھے دنیا میں. اور وہ شخص جو ندی میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر دیے جاتے تھے، یہ سود خور ہے. اور وہ بدصورت شخص جو آگ سلگا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا، وہ دوزخ کا داروغہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ مالک نامی. لمبا شخص جو باغیچے میں ملا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں. ان کے گرد وہ لوگ ہیں جو اسلام کی فطرت پر مرے، یعنی توحید پر. سمرہ کہتے ہیں بعض مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکوں کے بچے جو نابالغ مرتے ہیں وہ بھی ان میں داخل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مشرکوں کے بچے بھی، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے جب تک اس کا شعور اپنا نہیں جاگ جاتا. اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا دھڑ خوبصورت تھا، آدھا دھڑ بدصورت. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب طرح کے کام کیے، یعنی کچھ کام ان کے اچھے تھے اور کچھ کام ان کے برے تھے، آدھے خوبصورت آدھے بدصورت. جب اس طرح ان کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو نہلا کر درست کر دیا جائے گا، کیونکہ جنت میں رہنے والا کوئی شخص پھر ہمیشہ کے لیے بدصورت نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی کا ناک اس کی پسند کا نہ ہو، یا چہرے پہ داغ ہو، یا کچھ بھی ہو، یا اگر پاؤں خوبصورت نہ ہو، تو کس قدر شرمندگی محسوس کرتا رہتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. جنت میں اگر کچھ عرصہ بھی ایسا لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے کہ آدھا دھڑ خوبصورت ہو اور آدھا بدصورت ہو، تو کس قدر شرمندگی کی بات ہے. اس لیے انسان کے جتنے بھی اعمال ایسے ہوں جو بدصورت کرنے والے ہوں، اس کو ان کو چھوڑ کر خوبصورت کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. بخاری کی یہ روایت ہے، طویل روایت، جس کا ایک حصہ فرض نماز کے بارے میں ہے. یاد رکھیے انبیاء علیہم السلام کی خواب وحی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ خواب آپ صحابہ کے بیچ میں بیان کر رہے ہیں اور سکھانے کا ایک طریقہ ہے. انبیاء علیہم السلام کو وحی بسا اوقات خواب میں بھی آتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی. انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور خواب میں بھی جو سین ان کو دکھائے جاتے ہیں، جو باتیں ان کو دکھائی جاتی ہیں، وہ بالکل سچ ہوتی ہیں، حقیقت. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا. اور پھر اب آپ دیکھیے کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے، ایک تو حافظ کا انجام بتایا گیا. میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کروں گی کہ جب تک بچوں کا اپنا رجحان نہ ہو، اپنا شوق نہ ہو، خدا کے لیے ان کو حفظ نہ کرائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کے کہنے میں آ کے کر تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کی حفاظت نہیں کرتے. ماں باپ کیوں اتنا اصرار کرتے ہیں ان کو حفظ کرانے پر؟ ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن بچوں کو حفظ کرانے کا بہت شوق رکھتے ہیں. میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہوئی؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کو بخشوا سکیں، بچے حافظ بن جائیں اور ماں باپ کی بخشش کرا سکیں. تو جہاں اپنی بخشش کے لیے خود تو نماز پڑھی نہ جائے لیکن بچوں کو حافظ بنا دیا جائے، تو وہ بچے بھی کتنا یاد رکھیں گے، اور باپ کو سوتے دیکھے ساری زندگی تو وہ کتنی نماز پڑھیں گے اور کتنا قرآن پڑھیں گے، تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی.
زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، بے عمل سے باعمل بچے کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے. لیکن ہم اپنی کوششوں کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس میں فرض نماز پڑھے بغیر سو جانا میں فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور عشاء بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ظہر پڑھے بغیر سو جانا، یا پھر عصر کے لیے اٹھنا ہی نہیں، سوئے چلے جانا. نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے. باجماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا. چل نہ سکتے تو رینگ کر آتے، جیسے بچے رینگتے ہیں، کرال کرتے ہیں، کرال کرتے ہوئے آتے. میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس اذان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث ہوگی. قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لا الہ نہیں کوئی الہ برحق الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہے تمام تعریف، وَهُوَ اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. لا حول نہیں کوئی طاقت، ولا قوت اور نہیں کوئی قوت، الا مگر باللہ اللہ کے، یعنی اللہ کے ساتھ یا اللہ ہی کی. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے، ولا نعبد اور نہیں ہم عبادت کرتے، الا ایاہ مگر صرف اسی کی، لہ النعمت اسی کے لیے ہے نعمت، ولہ الفضل اور اسی کے لیے ہے فضل، ولہ الثناء الحسن اور اسی کے لیے ہے بہترین تعریف، ثنا تعریف، حسن بہترین. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے، مخلصین خالص کرنے والے ہیں، لہو اسی کے لیے الدین دین کو، ولو اور اگرچہ کرہ الکافرون ناپسند ہو کافروں کو، کافر ناپسند کریں پھر بھی ہم خالص اسی کے بندے. با محاورہ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور ہم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تمام نعمتیں اور تمام فضیلتیں اسی کے لیے اور بہترین تعریف بھی اسی کی ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. اس دعا کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ابو زبیر سے مروی ہے کہ ابن زبیر سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد کہتے تھے، عبداللہ بن زبیر یعنی، اور وہ ایک صحابی ہیں. تو صحابی کا عمل جو ہے وہ اپنے پاس سے نہیں ہوتا بلکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا. اور راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تحلیل کہتے تھے، یعنی ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے. ابن زبیر پڑھتے تھے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. دعا لگائیے. لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اس میں بھی آپ دیکھیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، پھر تاکید ہے وحدہ، پھر مزید تاکید ہے لا شریک لہ. ٹھیک ہے، یعنی ایک بات 3 دفعہ 3 مختلف انداز سے کہی گئی ہے، بات ایک ہی ہے. اور پھر لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت بھی اسی کی ہے، تعریف بھی اسی کی ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بادشاہوں کی خوشامد تو کی جاتی ہے لیکن تعریف حقیقی کوئی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، تو حقیقی معنی میں تعریف کے لائق ہے. اور پھر دنیا کے بادشاہ ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر دنیا کے بادشاہوں کے پاس پوری طاقت نہیں ہوتی، ان کی طاقت ان کی آرمی ہوتی، ان کی ذاتی نہیں ہوتی، لیکن یہاں ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. پھر لا الہ الا اللہ دہرایا گیا، اور پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، ایاک نعبد ولا نعبد الا ایاہ، اسی معنی میں. لہ النعمت، جیسے وہ تلبیہ میں ہم نے پڑھا ان الحمد والنعمت لک، تو نعمتیں بھی ساری ان کا مالک بھی وہی ہے. اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو دے، نہ دے تو نہ دے، لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کے کنٹرول میں. لہ النعمہ ولہ الفضل، فضل بھی اسی کا ہے، اور جس پہ چاہے فضل فرمائے. اور جیسے دعا مانگتے ہیں نا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور بہترین تعریف بھی اسی، یعنی حقدار بھی وہی ہے تعریف کا. لا الہ الا اللہ. اور ہمارے پارٹ پر مخلصین لہ الدین، ہم دین پر جو عمل کرتے ہیں، یہ دین کو جو اپنائے ہوئے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے خالص کر رہے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے لوگوں کو نہ بھی پسند آئے کہ ہم صرف اسی کے کیوں ہیں، لیکن ہم صرف اسی کے ہیں، only yours. اور اس میں آپ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ دہرایا گیا؟ 3 دفعہ ایک ہی کلمہ. تو اسی کی تکرار ہے، اور اسی تکرار کی ہم سب کو ضرورت ہے. تو اس پہلے حصے کی تو ہم تفصیل اس پچھلی دعا میں پڑھ ہی چکے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے. اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں. اس بادشاہت مطلقاً اس کے لیے ہے، ایبسولوٹ پاور اسی کے پاس ہے. اور اس کی بادشاہت صرف کسی ایک مخصوص خطے یا علاقے پر نہیں بلکہ زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی. جتنی بھی اس کی مخلوق ہے سب پر اس کی بادشاہت ہے، اور سب کی ملکیت اسی کے نام ہے. اور پھر یہ کہ ہر حال میں اس کی تعریف، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، اور وہ تعریف کے لائق ہے. اور وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا الہ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. اور عبادت دراصل اطاعت ہے، بات ماننا اور خوشی سے ماننا. اطاعت طوعاً سے ہے، طوعاً و کرہن کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے. تو اصل عبادت ہے ہی وہ جس میں جو خوشی سے کی جائے، مجبوری کے مارے نہیں. اور پھر یہ ہے کہ بندوں کی اطاعت بھی تو ہم کرتے ہیں نا، ہاں، جس کی اجازت وہ دے، اور جس حد تک اطاعت کی اجازت دے، اور کوئی اطاعت اس کی اطاعت سے آگے نہ نکلے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، یعنی کہ لا نعبد الا ایاہ، یعنی لا نطیع الا ایاہ، ہم صرف اس کی بات مانتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کسی اور کی نہیں مانتے؟ اوروں کی بھی مانتے ہیں، لیکن کنڈیشنل ہے. اس کی تو انکنڈیشنل ہے، اور یہاں کنڈیشنل ہے کہ وہ بات مانیں گے جو اللہ کی بات سے ٹکراتی نہ ہو. اور جہاں ٹکراؤ آئے گا تو پھر اس بندوں کی بات چھوڑ دیں گے یا دوسروں کی چھوڑ دیں گے اور اللہ ہی کی مانیں گے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اسی کی اطاعت کرو. اسلام کا معنی بھی یہی ہے، اطاعت، فرما برداری، سر تسلیم خم کرنا. عبادت کا معنی بھی یہی ہے.
ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. اور انسان حقیقی معنی میں عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو کہ میں کس کے آگے جھک رہا ہوں اور کس کی بات مان رہا ہوں اور کیوں مانوں. جب جتنی معرفت زیادہ ہوگی، جتنی پہچان زیادہ ہوگی، اتنی ہی عبادت بہترین ہوگی اور خوشی سے ہوگی، اور اسی عبادت کا پھر ایک سکون اور سرور اور لذت آپ کو نصیب ہوگی. آپ کچھ بھی کام کر کے خوش ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا کام کر کے آپ خوش ہوتے ہیں. ماں کو اگر بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچے کا کام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے راتوں کو جاگنا، اس کو کھلانا پلانا نہلانا دلانا سب چیزیں محبت سے کرتی، شوق سے کرتی، خوشی سے کرتی. تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت کا ہر کام خوشی سے کرے گا. وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. کیونکہ اس طرح پھر انسان کی عقل، شعور، سوچ، جذبات سب کے سب اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. اور ان سب کو جھکانا ہی دراصل عبادت ہے. اگر ہمارا صرف جسم جھکتا ہے اور ہماری عقل نہیں جھکتی، عقل اندر سے ہم نے کوئی نہیں مانی ہوئی بات، دل سے نہیں مانی، صرف اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے منافقین نماز پڑھتے تھے کہ وہ اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو کوئی بھی نیکی کا کام صرف اس لیے کرنا کہ لوگ اگر نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ دکھاوے کا کرنا، تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہی، اس کو تو عبادت کہا ہی نہیں جائے گا. اور اسی طرح یہ اطاعت صرف زبانی کلامی بھی نہیں، صرف جسمانی طور پر بھی نہیں، بلکہ ہماری روح، ہمارے جسم کے ساتھ ہماری روح، ہماری سوچ، ہمارا شعور، ہمارے جذبات سب کے سب اس کے آگے جھکے. کیا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل سے محبت نہیں تھی؟ کیا جذبات کوئی نہیں تھے کہ 100 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی تھی اور انہیں کیا وہ ان سے گیٹ ریڈ آف کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، لیکن وہ جذبات قربان کیے دراصل انہوں نے کہ ہاں مجھے محبت ہے اس سے، لیکن اللہ کی خاطر میں اس کو بھی قربان کر سکتا ہوں. اور اسی طرح بہت سے مقامات پر آپ کو اپنی کسی خاص چیز سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آپ اس محبوب چیز کو جب خرچ کرتے ہیں تو اپنے جذبات کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی کوئی ایک خاص سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے، بچپن سے آپ کے والدین نے آپ کو کوئی ایک خاص بات بار بار کہہ کے آپ کو اور آپ وہی سوچ رہے ہیں. بڑے ہو کر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، نہیں، والدین کی سوچ درست نہیں تھی، اصل بات درست وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی. تو آپ اپنی سوچ بدل دیتے ہیں، سوچ کی قربانی دیتے ہیں، اپنی سوچ کو اللہ کی بات کے تابع کر دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح آپ اپنی گفتگو سے کچھ الفاظ نکال دیتے ہیں کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ قولوا للناس حسنا، یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت جو ہے وہ اندر سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کا اظہار زبان سے اور عمل سے ہوتا ہے. پہلے یعنی ایمان کی بات پہلے کیوں کی گئی؟ ہر جگہ ایمان کی بات پہلے کی جاتی ہے، اور ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل اندر ہے. تقویٰ بھی اندر ہی ہے. یعنی اگر دل مانے گا اور پھر تم کوئی کام کرو گے تو وہ عبادت کہلائے گا. اور اگر دل ہی نہیں مانتا، زمین و آسمان سے کہا گیا نا کہ آ جاؤ ائتیا طوعا وکرہا قالوا اتینا طاعین، انہوں نے تو خوشی سے مان لیا. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی اطاعت خوشی سے کر رہے ہیں یا مجبوری سے کر رہے ہیں؟ چاہے نماز ہو، چاہے حجاب ہو، چاہے سود چھوڑنا ہو، چاہے رشتہ داروں کو حق دینا ہو، چاہے کسی جس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو لیکن اس کا حق ہم پر ہے، چاہے والدین مثلا کسی کا بھی حق، وراثت کی تقسیم، بہت سی چیزیں ساری. یعنی عبادت صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، عبادت صرف دین کا پڑھنا پڑھانا نہیں ہے. یہ جو پڑھا رہے ہیں نا، اس پر عمل کرنا ہی اصل میں عبادت ہے. جو حکم ملتا جائے اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرتے جائے، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ لگے. مثلا اگر کسی بھائی نے جبرن بہن کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جب اس کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تو وہ اس کو withdraw کر لے، پیچھے ہٹ جائے. کیونکہ رزق صرف بہن کی جائیداد پہ قبضہ کر کے نہیں ملے گا، رازق اللہ ہے. کیوں کرتے ہیں لوگ یہ ساری حرکتیں؟ ناجائز قبضے کر کے بیٹھے رہتے ہیں ساری زندگی. لوگ ایک کے بعد ایک جنریشن دوسری تیسری تک ختم ہو رہی ہوتی ہے اور جائیداد تقسیم نہیں ہوتی. گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے. اور یہ صرف ان پڑھ لوگوں کا نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ صرف قدامت پرست نہیں، جدت پرست لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ صرف جاہل نہیں، علم والوں کا مسئلہ ہے. یہ صرف بے دین نہیں، دین والوں کا مسئلہ ہے. کیونکہ دین تو پڑھ لیا، ظاہری حال حلیہ بھی بنا لیا،
لیکن دین کے احکام پر عمل نہیں کیا تو بات نہیں بنی. پھر وہ عبادت نہیں ہے جہاں آپ نے اپنی سوچ اور اپنی خواہشات اور اپنے مفادات اور اپنے جذبات کی قربانی نہیں دی اللہ کی بات کے سامنے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتی. آپ حج پہ جائیں نا، ایک بات اگر عقل میں آئے تو مجھے بتائیں. اب دیکھیے کہ حج کا سفر شروع ہونے سے لے کے گھر پہنچنے تک آپ کیا کر کے آتے ہیں. جب لوگ اتنی مشقت میں 48 ڈگری ٹیمپریچر جا رہا تھا اور حرم بھرا ہوا تھا لوگوں سے، اور پھر جب لوگ اکٹھے ہوتے تو اور بھی زیادہ ٹیمپریچر بڑھتا. میں اوپر سے دیکھ رہی تھی، میں ان کے اندر شامل نہیں تھی، میں اوپر سے دیکھ رہی تھی کس جذبے نے ان کو یہاں گھومنے پہ مجبور کیا ہوا ہے اور کیوں گھوم رہے ہیں. اگر عقل کی روح سے دیکھا جائے، یعنی اگر آپ عام دنوں میں کسی اتنے سخت ٹیمپریچر میں وہ دو لباس پہن کے، جو پراپر لباس، سر بھی نہیں ڈھک سکتے آپ، ہیٹ سٹروک ہوتا ہے، آپ کو ہیٹ ویو الرٹ آ جاتی ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں. آپ کسی عمارت کے گرد بس گھوم رہے ہو. کیوں گھوم رہے ہیں؟ یعنی آپ کو آپ کیا کہیں گے؟ اتنی شدید گرمی میں آپ یہ دو کپڑے پہن، پراپر ڈریس بھی نہیں ہے، سر بھی نہیں ڈھانکا ہوا، اور آپ گھوم رہے ہیں. اور خاص طور پر جب میں مینا گئی تو میں نے یہ سوچا کہ میں کنکریاں خود ہی لگاؤں گی، اس لیے کہ اس کے بغیر لگتا ہی نہیں حج کیا ہے. طواف وغیرہ تو انسان طواف صحیح تو عمرے میں بھی کرتے رہتے ہیں نا. تو پھر حج کے مناسک تو یہی ہیں. قربانی بھی ہمیں نہیں پتہ چلتی، پتہ نہیں کس جگہ پہ وہ کر دیتے ہیں. لیکن قربانی کا انتظام بہت اچھا تھا اس دفعہ. ہماری ایک بہت ہی پیاری شاگرد ہیں، تو ان کے بیٹے مکہ کے دارالحدیث میں پڑھتے ہیں. تو دارالحدیث کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کی انہوں نے ٹریننگ کی، ان کو پڑھایا، قربانی کے سارے مسائل بتائے، ان کا ٹیسٹ لیا، اور پھر ان کو ہوم ورک دیا، یعنی ایک طرح سے ایکٹیویٹی دی کہ مینا کے جانوروں کو جا کے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ قربانی کے لائق ہیں کہ نہیں. تو ہر جانور کو انڈیویجولی چیک کیے گئے، دانت چیک کرنے ہوتے ہیں ان کے پورے جسم کے کہ کوئی عیب نقص نہ ہو، وہ سب چیک کرنا ہوتا ہے. تو وہ سب بچے جو تھے وہ صبح سے شام تک وہ 3 دن لوگ یہی کام کر رہے تھے. اور میں نے ان سے پوچھا، اس بچے کے ساتھ میں تھوڑا ایک جگہ پر ڈرائیو بھی مجھے کر رہا تھا، تو میں نے اس سے سارا ایکسپیرینس پوچھا کیسا لگا اور تم کر کیا رہے تھے، تم نے کتنے جانور قربان کیے تھے. اس نے بتایا کہ ہمیں تو بس ایک ایک کرنے کی اجازت تھی، ہم کر نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہم صرف یہ چیک کر رہے تھے. تو میں نے کہا کچھ جانور ایسے نکلے؟ کہتا ہاں نکلے. تو اب آپ دیکھیں یہ بھی تو ایک مرحلہ ہے نا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس پر کہ اللہ جزائے خیر دے ان کو جنہوں نے اس سارے کا اہتمام کیا. حاجیوں کی جو ضیافت ہے، اتنے لاکھ لوگوں کا اہتمام کھانے پینے کا اور ان کے رہنے کا اور ان کی ضروریات کا اور ان کے پھر مناسک کو پورا کرانے کا، کہ آپ ان کے جانور بھی چیک کریں. اچھا وہ بھی کہنے کا میرا مطلب ہے کہ وہ بھی نہیں پتہ چلتا. عرفات میں بھی آپ دعائیں ہی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، دو ہی کام کرتے ہیں نا، یا بیٹھ جاتے ہیں کھڑے، تو پتہ نہیں چلتا اتنا. وہ تو آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں. پتہ چلتا ہے مزدلفہ میں اور پتہ چلتا ہے مینا میں کنکریاں مارتے ہوئے. یہ دو کام جو ہے نا، جو یہ کر جاتا ہے میں سمجھتی ہوں اس کا حج ہو جاتا ہے. اور اسی سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں، کیونکہ جب مکہ سے نکل پہلے تو مکہ میں آرام سے کچھ دن طواف ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، قرات انجوائے کر رہے ہیں، مختلف چیزیں، لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، کھانے پینے ہو رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ دو، چلو اب مینا. اب وہ مینا جا کے رہ رہے ہیں. وہاں بھی کچھ نہ کچھ خیمے، انتظام، ایئر کنڈیشن، کھانا پینا سب چل رہا ہے. اچھا انتظام ہو گیا پہلے سے، بہت بہت اچھا. پھر وہاں سے بھی چلو آگے رفات چلو، وہاں بھی کچھ نہ کچھ اچھا انتظام ہے، یا کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت ہی اچھا ہے. یعنی ٹینٹ ہے سب کے لیے، یہ نہیں کہ کسی کو باہر کھڑا کیا ہوا دھوپ میں. یا یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے شوق سے اس پہ چلے جاتے ہیں، جبل نور پہ، جبل عرفات پہ، جبل رحمت پہ چلے جاتے ہیں. اور مجھ سے شام نے کہا میں نے بھی جانا ہے. میں نے کہا دیکھ لو، کہتے کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حج کیا. تو میں نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا کہ اس صرف وہاں جانے کے شوق میں دعائیں نہیں چھوڑنا، دعائیں مانگ، کیونکہ عرفہ کا اصل جو دن ہے وہ تو خزانے لٹ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگنے کا دن ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جتنی مخلوق چڑھی ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا جی، لیکن وہ ریچول نہیں ہے، آپ نہ بھی جائیں تو آپ کا حج ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب مزدلفہ آتے ہیں، اب آپ کو وہ بھی سب، اب خیمے بھی کوئی نہیں، اب بستر بھی کوئی نہیں، اب چھوٹی چھوٹی چٹائیاں بچھاؤ، چادریں بچھاؤ، نہ بچھاؤ جو مرضی کرو، مٹی ہے، کنکریٹ ہے، کوئی پتھر ہے، کچھ ہے، ادھر ہی لیٹنا ہے. ایک کے بعد ایک چیز چھٹتی جاتی ہے پیچھے، چھٹتی جاتی. اور پھر جو رمی کا معاملہ آتا ہے، وہاں جا کے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی لوگ اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں. سارا مسئلہ جذبات کا ہے. وہاں پینک ہو جاتے ہیں لوگ، ایک گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کچھ تو خوف کے مارے جاتے ہی نہیں،
کہ وہ کسی کو کہہ دیا ٹھیک ہے بہت چلنا پڑتا ہے بہت چلنا، اور ایک تو ہوتا ہے چلنا ہو، ہوا چل رہی ہو اور آپ کے بیچ بیچ آپ اکیلے چل رہے ہیں، اور ایک کراؤڈ میں چل رہے ہیں اور کئی کلومیٹر آپ چلے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا وہاں پہنچ کر بھی میں بس وہ جس کو مار رہے تھے پتھر اس دیوار کو، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنے گھر کی دیوار کو بھی باہر کھڑے ہو کے پتھر مارے تو راہ چلتا کوئی، ہاں؟ لوگ کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا یہ کیا کر رہا ہے، اور پتھر بھی ایک خاص سائز کے ہونے چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری عقل کی قربانی ہے، یہ آپ کے لاجک نہیں چلتے یہاں، آپ کریں گے تو آپ کا حج ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں۔ اور پھر یہ کہ بال کٹا دو سارے، آپ کو پتہ ہے رومن امپائر میں غلاموں کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کے سر مڈائے ہوئے ہوتے تھے آلویز، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ غلام ہے، تو اللہ کے غلام ہیں یہ سارے جو اپنے سر مڈائے بیٹھے ہیں۔ اب جہاں بھی کوئی گزرے گا تو پتہ چلے گا یہ حج عمرہ ہی کر کے آئے، ورنہ تو کون، خاص طور پہ یہاں کون اپنے بال منڈاتا ہے۔ تو یعنی بال کیوں منڈائے، بال کیوں صاف، سارے کیوں 3 دفعہ دعا کی گئی کہ آپ جو سارے مٹا دے گا اس کے لیے، مردوں کے لیے اس کے لیے 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ خواتین کو بھی اپنے کاٹنا ہے، ایک حج تمتع اگر آپ نے کرنا تو پہلے عمرے میں کاٹیں گے، پھر دوسری دفعہ پھر کاٹیں گے، تو یہ اس کو اتنا بڑا رکن اعظم قرار دیا اور اتنی بڑی عبادت قرار دے دی گئی۔ اس میں عبادت والی کون سی چیز ہے؟ نمازیں تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں، اگر وہاں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، حرم کے اندر مسجد کے اندر لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، لیکن باقی جگہ پر پھر عقل کے خلاف۔ منا میں ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے اور قصر پڑھنی ہے، عرفات میں ظہر اور عصر کٹھی پڑھنی ہے لیکن مغرب پڑھنی نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں نماز نہیں پڑھنی، چلو یہاں سے، یعنی اصل چیز کیا پھر پتہ چلتی ہے، اصل چیز تو اطاعت ہے۔ تو عبادت کا معنی ہی اطاعت ہے، چاہے لفظی معنی نہیں بھی، لیکن عبادت ہے ہی اطاعت کا نام۔ جو کہا جا رہا ہے نا وہ کرتے جاؤ، نہیں کرو گے تو تمہارا آنا ہی بیکار، کچھ نہیں ملے گا تمہیں اس سارے سفر سے۔ تو یہ بہت زبردست، ایک تو رمضان میں ٹریننگ ہوتی ہے، وہ نفس کی ہوتی ہے، اور ایک حج پہ ہوتی ہے، اور وہ عقل کی ہوتی ہے، تربیت۔ 165 کنٹریز کے لوگ، اور جہاں پر لوگ ہوتے ہیں نا ان کی وائبز بھی ہوتی ہیں، ان کی زبانیں بھی، کوئی کچھ کبھی کچھ سن رہے ہیں کبھی کچھ، ایک لفظ پلے نہیں پڑ رہا، ایک لفظ۔ مجھے ویل چیئر پہ لمبے فاصلوں پہ جانا ہوتا تھا، تو عام طور پر برمیز جو ہیں جو وہاں پر مہاجر ہو کے مکہ میں سالوں سے رہ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے سارا کام انہی نے سنبھالا ہوا ہے جو ویل چیئر کی خدمات ہوتی ہیں۔ اچھا وہ جب 2 لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، میں کبھی کبھی پوری توجہ سے سن کے کوشش کرتی تھی کہ مجھے ایک لفظ سمجھ آ جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک لفظ سمجھ نہیں آتا، ایک لفظ۔ سبحان اللہ، کتنے جاہل ہیں ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں، کہاں جا کے ہماری ساری جو پڑھائی ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ تو بہت کچھ سیکھنے کو انسان کو، اگر انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور بات مانتا چلا جائے، اور پھر یہ کہ پھر واپس طواف زیارہ جو ہے وہ بھی ایک جہاد سے کم نہیں، اور پھر طواف وداع بھی لازم ہے، اس کے بغیر بھی حج مکمل نہیں۔ ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں۔ تو بات یہی ہے کہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں نا، اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو وہی عبادت ہے، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے شادی ہے، نکاح ہے، اسی طرح چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لین دین، طلاق، عتاق، جنگ و جدل، ہر چیز میں ایک طریقہ بتا دیا گیا، اس طریقے کے مطابق کرو گے تو اجر ہی اجر ہے، اس کے خلاف کرو گے تو پکڑ ہی پکڑ ہے۔ تو اصل میں ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم نے اگر اللہ کو الہ مانا ہے نا، اپنا خالق مالک معبود حاکم مانا ہے اگر، تو پھر اطاعت بھی اسی کی کرنی پڑے گی، ساری زندگی عبادت بن جائے گی اور مقصد تخلیق بھی پورا ہو جائے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی تردد، بغیر کسی مشکل کے وہ ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے اور کرنے کے بھی قادر ہے، کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑا ہی ایک بہترین کلمہ ہے، بہت جامع ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اور اس کے اثرات بھی زندگی پر بہت بڑے ہوتے ہیں اگر اس کو سمجھ لیا جائے۔ اور احادیث کے مطابق یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ چلے میرے ساتھ آج بینک چلیں، میں اپنا لاکر کھولوں گی اور اس میں سے آپ جو چاہیں لے لیں، تو کوئی ہوگا جو انکار کرے گا؟ آپ کے نہیں، میرے پاس خزانہ ہے، میرے پاس بہت سا گولڈ ہے، آپ کچھ بھی لے لیں اس میں سے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔
تو آپ ضرور آفر قبول کر لیں گے. اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کو کس خوشی سے لینا چاہیے؟ سوچئے کیسے لینا چاہیے؟ خزانے کو کیسے لیتے ہیں؟ اور خزانے کا انکار کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب بھی اس کو پڑھیں بہت خوشی کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے اور اس نے ہمیں عطا کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. مطلب کیا ہے؟ حول کا مطلب ہے حالت کا بدلنا، حول پھر جانا، حولین کاملین. سال کے لیے حول کا لفظ آتا ہے، یہ کبھی بھی گھوم کے واپس اپنی اس پہ جنوری سے شروع ہو کے واپس جنوری تک آ جاتا ہے. اسی طرح حرکت کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، حال یحول، حائل ہو جانا بھی، یعنی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہونا. جیسے بیماری سے صحت آ جانا، یعنی بیماری بدل کر صحت ہو گئی. فقر سے غنا، گناہ سے نیکی. ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا تو اس کے اندر کیا تبدیلی آئی کہ وہ نیک ہو گیا، بدل گیا. ہم کہتے ہیں تم تو بہت بدل گئے، فلاں بدل گیا. تو تبدیلی کے لیے آتا ہے حول. لا حول کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کچھ نہیں بدل سکتا. ولا قوت، اور کوئی قوت بھی نہیں. قوت بمعنی طاقت، استطاعت، جسمانی یا ذہنی صلاحیت ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے ذریعے کوئی کام انجام دیا جاتا ہے. یہ صرف جسمانی قوت کے لیے نہیں ہے، ہر طرح کی قوت، ہر طرح کی طاقت. قوت جو ہے نا قدرت سے زیادہ خاص ہے. جی ہاں، یعنی کسی چیز پہ قادر ہونا، and you are able to do it but مطلب you have energy یا you have power to do it, it's more stronger. اور یہاں بھی لا حول لا نافی جنس، ولا قوت لا نافی جنس. اور لا نافی جنس جو ہوتا ہے یہ اپنے بعد آنے والی چیز کی ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی ہر قسم کی نفی کر دیتا ہے ہی کچھ نہیں. یعنی کائنات میں کسی بھی انسان، فرشتے، جن، مخلوق کے پاس حالات کو بدلنے کی نہ کوئی تدبیر ہے نہ کوئی ذاتی طاقت سوائے اللہ کے، کہ اس کی مشیت، توفیق اور مدد شامل ہو پھر ہوتا ہے کام. یعنی اس وقت اگر میں بول رہی ہوں اور مجھے بولنے کی طاقت ملی ہوئی ہے اگر، تو یہ صرف اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. جس وقت چاہے وہ اس کو لے سکے، اور میرے ساتھ ہو چکا ہے. بڑی اچھی طرح سمجھ آیا کہ ذاتی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے. جب تک چاہے جتنی چاہے دے، اور جب چاہے لے لے، اور جب چاہے واپس دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حالت، یہ کنڈیشن بدل نہیں سکتی مگر اللہ ہی کی طاقت سے. تو اس کی وضاحت کئی طرح کی ہے علماء نے، لیکن اصل بات جو سب میں کامن ہے وہ یہی ہے کہ بندہ، کوئی بھی انسان اللہ کی مدد کے بغیر کسی نیکی کی طاقت یا برائی سے بچنے کی قوت نہیں رکھتا. نہ نیکی کر سکتا نہ برائی سے بچ سکتا مگر اللہ کی مدد سے. یہ ہے اصل خلاصہ اس کا. ابن عباس کہتے ہیں ہمیں اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی پر عمل کی طاقت نہیں اور نہ معصیت سے بچنے کی قوت. نہ کوئی حرکت نہ کوئی طاقت مگر اللہ کی مشیت سے. ابو ہیثم رازی فرماتے ہیں حول کا مطلب ہے حرکت. حال الشخص یعنی وہ شخص حرکت میں آیا. تو جب کوئی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ در حقیقت یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی حرکت نہ کوئی طاقت مگر اللہ کی مشیت سے، جو اللہ چاہے. زہیر بن محمد سے پوچھا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو چیز تم چاہتے ہو وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. قصہ ہی ختم، جھگڑا ہی ختم، اور اللہ سے مانگنا شروع کر دو. دی اونلی سولوشن. بس کسی اور نے تو کچھ بھی نہیں دینا، کچھ کرنا ہی نہیں. باتیں ہی باتیں ہیں سب کی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم زندگی میں کیا کچھ چاہتے ہیں، بہت کچھ چاہتے ہیں، اور سب اللہ کے پاس ہے. اور جب تک وہ نہ دے تو مل بھی نہیں سکتا. چاہے بندوں کے ہاتھ میں ہو وہ پھر بھی نہیں ملے گا آپ کو. وہ گر جائے گا کہیں، وہ ختم ہو جائے گا، آپ تک نہیں پہنچے گا اگر آپ کی قسمت. اپنے ہاتھ سے بھی گر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اور جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس سے بچاؤ بھی صرف اللہ کی مدد سے ممکن. کچھ چیزیں ہم نہیں چاہتے نا زندگی میں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، وہ بھی اللہ ہی اس سے نکالے گا تو نکلے گا، اس سے بچائے گا تو بچے گا. ابن قیم کہتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے. نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے. بعض اوقات تو آپ کو کسی انٹرویو میں جانا ہوتا ہے، کسی کورٹ میں جانا ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے. اس ساری گھبراہٹ پہ قابو پانے کے لیے کلمہ بہترین ہے.
ابن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا بے شک میں قرآن سے کچھ بھی یاد رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، مجھے قرآن نہیں یاد ہوتا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر سکے۔ آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھا کرو، یہ کلمات پہ پڑھا کرو۔ انسان ذاتی طور پر کتنا بھی اسٹرانگ ہو، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی، فائدہ نہیں دیتی۔ اور ایک طرف سے یہ بندے کی طرف سے ایک عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے نا، یا اللہ میں کچھ نہیں، میں جو بھی کرتا ہوں تیرے کرنے سے، تیری عطا سے، تیری ہی عنایت سے کرتا ہوں، تیری ہی توفیق سے کرتا ہوں۔ اور جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیز جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ سارا فخر ختم ہو جاتا ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عموماً شیطان انسان کے اندر فخر کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھا تم کتنی قابل ہو، کیسی تم ذہین ہو، کیسا فلاں کو لاجواب کیا، کیسی دلیل آئی تمہارے پاس، تو کیا تم ایسا کیا ویسا کیا، کچھ چیزیں شیطان سجھا دیتا ہے نا انسان کے دل میں۔ لیکن جب انسان یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، سب تو اللہ کے کرنے سے ہوا، میں نے کیا کیا۔ اور انسان کو اپنی زندگی میں کوئی بھی مقصد پانے کے لیے، کوئی بھی ہدف پورا کرنے کے لیے، کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلا نہیں سب کچھ کر سکتا، ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کبھی مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، فزیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کبھی کسی اور طرح کی، ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پودے کو گرو کرنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے، سہارے چاہیے نا اس کو۔ کائنات میں کوئی بھی چیز اکیلے کام نہیں کر رہی، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، پورا ایک نیٹ ورک ہے ان کا، اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تو زندگی میں سکون ہی سکون بھر جاتا ہے کہ وہ ہے نا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا۔ اور یہ کلمہ جو ہے نا، یہ مکمل توحید کا اعتراف ہے۔ یعنی ایک تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا بھی دراصل کلمہ توحید ہی ہے۔ اور اس میں انسان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھے ہر لمحے اپنے رب کی ضرورت ہے، ہر کام میں، صرف مشکلات میں نہیں، باقی کاموں میں بھی، کیونکہ کسی بھی کامیابی کا ملنا، کسی بھی تنگی سے نکلنا، کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کر لینا، ان سب میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں صحابہ کرام چھوٹ چھوٹ چیزوں میں اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کر دے گا۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب میں اداس ہوتی ہوں تو کیا کرتی ہوں، جواب دیجیے، اپنے آپ کو جواب دیجیے۔ اداس ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی بہن کو کال کرتے ہیں، اپنی دوست کو فون کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا۔ جب مجھے کوئی خوشی ملتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں، شیئر نہیں، شیئر تو نام دیا ہوا ہے نا ہم نے اس کو، کیا کرتے ہیں ہم فوراً سجدہ شکر کرتے ہیں، تو بہت اچھے ہو گئے ہم۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، مجھے خوشی ہوتی ہے تو میرا پہلا ریئیکشن کیا، میں کہتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ، یعنی سب سے پہلے کیا اللہ کو یاد کرتی ہوں۔ اداس ہوتی ہے تو کیا اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ غم کے موقع پر میں کس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اور غم، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ امیج پہ غم آیا، میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا تو غم اور زیادہ بڑھ گیا۔ بھائی کیوں بڑھ گیا، اللہ تو ہے نا، کم ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے، ہاں فوراً ہمیں کوئی جواب دے، فوراً ہم سے کوئی بات کر لے۔ اچھا اسی طرح جب میں فارغ ہوتی ہوں تو کیا کرتی ہوں، جب میں تنہا ہوتی ہوں تو پھر کیا کرتی ہوں، جب میں سٹریس میں ہوتی ہوں تو کیا کرتی ہوں، جب میں دکھی ہوتی ہوں تو کیا کرتی ہوں۔ ان سارے مواقع پر آپ نے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی انسان سے بات ہی نہ کریں، ہر ایک سے کاٹ کے تعلق بیٹھ جائیں کسی کوہ میں، نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا خیال، پہلی بات، فوری رجوع، انسٹنٹ کال، کس کو کال کرتی، سب سے پہلے اللہ، یہ ہے توحید۔ اس کے بعد باقی چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں، ہمیں انسانوں سے محبت بھی ہوتی ہے، ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں دوا چاہیے ہوتی ہے، بہت کچھ، ہم بہت محتاج ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، ہم کمزور ہیں، ہمیں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کسی سے، کبھی دلاسا چاہیے ہوتا ہے اور کبھی کچھ اور چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ انسان حقیقی معنوں میں مضبوط ہو جاتا ہے، اخلاق، کردار، اندر ایموشنل، وہ کہتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس اور فلاں اور فلاں، یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں دنیا کی۔ اگر اللہ کی توحید مضبوط ہو جائے نا تو آپ ہر لحاظ سے مضبوط ہیں، آپ اسٹرانگ ہیں،
اس لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ بات کر دی گئی تو ختم ہی ہو گیا نا سب کچھ، اور کس سے قوت لیں گے اور کس چیز سے لیں گے؟ پھر جب وہ قوت وہاں سے ملنی ہے تو پھر وہ اسباب پیدا کر دے گا نا خود ہی، کیونکہ ہم اسباب کے بھی محتاج ہیں دنیا میں. لیکن ہم اللہ کو بھول کر، ہماری غلطی کیا ہے، ہم اللہ کو بھول کر صرف اسباب کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور انہی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہے ہمارے بینک میں اتنے پیسے ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہم اسٹرانگ ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. اگر اللہ ہے نا، میں سوچتی ہوں صحابہ کے اندر کیسے وہ سارا سب کچھ دے بیٹھتے تھے، کیا سوچ کے، کیا سوچتے تھے کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایسا توکل، ایسا یقین کہ رازق وہ ہے نا، وہ دے گا نا. ہم جب تک اپنا بیگ چیک نہ کر لیں کہ کتنا ہے، اپنا موبائل چیک نہ کر لیں کتنا ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں آتی، ہم اپنے آپ کو کمزوری محسوس کرتے رہتے ہیں. میرا فیوچر سیف نہیں، میرا فائنینشلی امپاورڈ نہیں، پرا نہیں، کیا کیا باتیں سوچتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش تو آپ کو کرنی ہے دنیا میں، ہر چیز کوشش، ہر چیز کے لیے کوشش چاہیے، لیکن سہارا نہ سمجھے لوگوں کو. جب تک آپ لوگوں کو سہارا، غیر اللہ کے سہارے کیا ہے، وہ مکڑی کا چالا نہیں ہے نا. قرآن میں یہ مثال دی گئی، جب آپ اس کے اوپر ڈپینڈ کریں گے تو گریں گے نا. جو کسی مشکل کے وقت اس جال کو پکڑے گا تو چمٹ جائے گا اس کو، وہ تو اس کو سہارا نہیں دے گا. ضعف الطالب والمطلوب. تو جب آپ یہ کلمہ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو آپ کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ زیادہ پریشانیاں انزائٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہائے کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. ہر چیز ہم اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری مٹھی میں ہوگی تو ہم پاورفل ہیں، ہماری مٹھی سے نکل گئی تو بس ہم گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے معاملات کو آپ لیٹ گو کر دیں گے اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ ہے نا. فبس تو امری اللہ، آپ کا سٹریس ریڈیوس ہو جائے گا، آپ کو اطمینان ہو کوئی ہے میرا. یہ جملہ انتہائی تکلیف دے، میرا کوئی نہیں، مایوس کن جملہ کہ میرا تو چاہے انسانوں میں سے کوئی بھی نہ، میرا تو رب میرا ہے. حسبی اللہ، سب سے بڑا سہارا اور طاقت، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی سوچ کا انداز بدلے گا. لوگوں کی منفی باتیں سن کے، ادھر ادھر کی باتیں سن کے جو آپ کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، آپ ان کو سب کو ریگیٹ کرتے جائیں گے، فالتو باتیں. ورنہ خوش لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر جگہ منفی باتیں کرتے ہیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں، اب اس چیز کا خطرہ ہے، اب اس چیز کا خدشہ ہے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں کہ اس سے مہنگائی تو نہیں کم ہوتی جتنا مرضی رولے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم ان پریشانیوں اور غم اور دکھ اور سے نکل آئیں باہر، تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پکڑ لیں، خالی وظیفہ ہی کے طور پر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری سوچ ہی ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہے، اور جس کہتے ہیں نا کہ نیورو پلاسٹیسٹی کا نام، مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ جس بات کو انسان بار بار دہراتا ہے نا تو وہ چیز اس پہ حاوی ہو جاتی ہے. اس کے پاتھ ویز جو ہوتے ہیں، نیورونز کے راستے، وہ پکے ہو جاتے ہیں. جیسے کسی کچے پہ آپ چلتے چلتے بار بار چلے تو وہ رستہ بن جاتا ہے نا، ایسے دماغ میں بھی رستے بن جاتے ہیں. لیکن جب آپ منفی خیالات کو لا حول ولا قوت نگیٹ کرتے جا رہے ہیں، نگیٹ، آپ سٹریس سے بھی باہر نکلتے ہیں، آپ انزائٹی سے باہر نکلتے ہیں، آپ ہر طرح کے خوف سے باہر نکل آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کلمے کو واقعی حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنی عملی زندگی میں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہماری سوچ بدل دے کہ اللہ ہے، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سب سے بڑا سہارا وہی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی خوف اور غم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل کل علی انشاءاللہ فکر القلوب کی کلاس 12 بجے ہوگی. محمد وعلی